اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 اور 95 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 93 میں آپ جان چکے ہیں کہ رب نے فرمایا تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کھانا کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، کیونکہ وہ زمانہ تورات سے قبل کا زمانہ تھا، لہذا تورات میں ایسی کوئی حرمت نہیں تھی۔ حالانکہ اہل کتاب دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں جو مسلمانوں کے ساتھ اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ انہوں نے اونٹ کو حلال رکھا ہے، جبکہ وہ ابراہیم کے مذہب میں حلال نہیں تھا۔ رب نے فرمایا فاتوا بالتوراۃ، ذرا تورات لے کر آ جاؤ، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو اور یہ دکھاؤ کہ کہاں رب نے اس کو حرام کیا ہے، اگر تم سچے ہو۔ اب جب کہ رب نے اس بات کو کلیئر کیا کہ کوئی چیز رب نے حرام نہیں کی ہے، خاص کر اونٹ اور دودھ کو، جس کی حرمت اہل کتاب دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے، رب نے فرمایا کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے، تورات کھولو، تورات پڑھو اور دکھاؤ کہاں رب نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں فمن افترا، من جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہو گیا کہ یہاں سے کنڈیشنل سینٹنس شروع ہو گیا ہے۔ افترا کا معنی ہے جھوٹ باندھنا، جھوٹ باندھنا۔ He fabricated، یا he invented۔ اب ہی کے بدلے یہاں من جو ہے، من کا معنی آئے گا he who fabricated۔ he من کا معنی بن جائے گا جو یا جس نے جھوٹ باندھا۔ he who، جس نے جھوٹ باندھا، جار مجرور ہے
اللہ اللہ پر، القذب یہ مفعول ہے، جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ القذبہ کا معنی ہے جھوٹ، لائی۔ افترا کا معنی ہے باندھنا، فیبریکیٹ کرنا۔ پس جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کب؟ من بعد جار مجرور، بعد اس کے، ذالکا ذالکا کا معنی وہ بھی ہے، ذالکا من بعد ذالکا کا معنی ہے اس واقعے کے بعد، اس وضاحت کے بعد، جو وضاحت آیت نمبر 93 میں آئی ہے کہ رب نے کوئی چیز حرام نہیں کی ہے، اونٹ کا گوشت جسے اہل کتاب حرام مانتے ہیں وہ حرام نہیں ہے۔ اس وضاحت کے بعد جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ جواب ہے، جواب و شرط ہے۔ جواب پر آتا ہے، یہ رابطہ کے لیے ہے، یہ دو سینٹنسوں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اسے پہلے تو ایک جملہ تھا اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے۔ اولائکا کا معنی ہے وہ، اور ہم کا بھی معنی ہے وہ، لہذا اردو میں اس کا معنی بنتا ہے وہی۔ الظالمون ظالم کا جمع ہے، وہی ظالم ہیں۔ گویا کہ رب کی وضاحت آئی ہے کہ جن چیزوں کو اہل کتاب حرام سمجھتے ہیں وہ تو ملت ابراہیم میں حرام نہیں تھے۔ اب اگر وہ اس وضاحت کے بعد کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ملت ابراہیم میں حرام تھیں، تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جو لوگ ایسا جھوٹ باندھتے ہیں، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یقیناً وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں رب فرماتے ہیں، قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، صدق اللہ، صدق اللہ، صدقہ فعل ماضی ہے، اللہ فاعل ہے، معنی بنتا ہے اللہ نے سچ کہا۔ اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کی وضاحت کی، جو آیت نمبر 93 میں گزری ہے کہ اس نے کوئی چیز ایسی حرام نہیں کی ہے جسے اہلی کتاب نے حرام سمجھا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، اتبعوا مان لو، پیروی کرو، یہ فعل امر ہے، باب افتالہ سے ہے۔ اتبعوا فالو، ملت مفعول ہے، ابراہیم
मुदाफ इलैहि है। इब्राहीम के मिल्लत की इत्तिबा करो। हनीफन, हनीफ का माना है जो तमाम अदियान से कट कर सिर्फ एक दीन को, वो भी इस्लाम, उसको मानता है। हम लिखेंगे वन हु हैज़ शन all religions and follows only Islam. The true religion. पस तुम मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा करो। अहले किताब कहते थे कि वो मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा कर रहे हैं कि उसमें ऊँट का गोश्त हराम था, जबकि मुसलमान इसे हलाल समझते हैं। अल्लाह ने जब इस चीज़ की वजाहत की कि मिल्लत इब्राहीम में ये चीज़ें हराम नहीं थीं, अब रब दावत देता है इनको, फत्तबिऊ, पस तुम इत्तिबा करो मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम के मिल्लत की, हनीफन, जो सिर्फ एक दीन के साथ यकसू था। वमा कान मिनल मुशरिकीन, मा काना नहीं थे, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से, और वो मुशरिकों में से नहीं थी। काना इसकी खबर मिनल मुशरिकीन है, इसम काना हुआ है, और खबर काना मिनल मुशरिकीन है। बस वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अल्लाह हम सब को शिरक करने से बचाए, दीन हनीफ की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी पर हमारा खातिमा हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।